پہلا تو میں صرف اس تنخواہ پہ نہیں جو بڑھائی گئی بلکہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو ایک اچھے راستے پہ لے کر جانا ہے آپ کو اپنے شاہی اخراجات ختم کرنے ہوں گے. یہ جو بہت بڑا تناسب سے زندگی گزر رہی ہے پاکستان میں، ایک طرف 15% کی آبادی ہے جو دن بدن معاشی طور پہ ترقی کر رہی ہے، ارب پتی بن رہے ہیں، کھرب پتی بن رہے ہیں، ان کے پیرساز بن رہے ہیں، ان کے جزیرے بن رہے ہیں، لیکن جو 85% عوام ہے وہ دوسری طرف گر رہی ہے. میرے خیال میں آج یہ ملک جس دورائے سے گزر رہا ہے ہم مڈل کلاس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر آپ کا ایک کلاس طبقہ بالکل ختم ہو جائے، اور یہ سارا طبقہ بدقسمتی سے یہ بھی نہیں کہ ان کو یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ اپر کلاس پہ جائیں، نہیں، وہ اپرچونٹی بھی نہیں، یہ طبقہ ہم مجبوراً لوور کلاس پہ بھیج رہے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، میرے خیال میں ہم سب جو اپنے آپ کو عوام کے خدمتگار کہتے ہیں ان کو یہ ساری خدمت خصوصاً عوام کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ تنخواہوں کے لیے اور مراد کے لیے. میں آج بھی کہتا ہوں تمام مراد اور یہ سب کچھ ختم ہونے چاہیے. پولیٹیکل جو بھی لوگ ہیں، سیاستدان، صدر سے لے کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم سے لے کے وزراء اور وزراء سے لے کے ممبران، ان کے یہ سب کچھ ختم ہونے چاہیے، ان کے مراد ختم ہونے چاہیے، ان کے تنخواہیں ختم ہونے چاہیے، کیونکہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوامی خدمتگار ہیں. تو عوام کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ سے نہیں ہوتی. رہی بات میری تنخواہ کی، تو میں تنخواہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ اس تنخواہ کو ان کے پاس چھوڑنے کے بجائے کسی اچھی جگہ استعمال کروں گا. یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے کہ مہنگائی 38% سے 4% پہ آ گئی. آپ بھی مہنگائی کا روزہ رہے، ہم بھی مہنگائی، تو وزیر کی دعوے پر آپ کس طرح؟ وزیر اعظم کے گھر میں شاید مہنگائی کم ہو گئی ہوگی، باقی پاکستان تو رول رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. آج کی حالات دیکھیں، اور آنے والے بدقسمتی سے اب کچھ ہفتے 10 دن بعد رمضان آ رہا ہے. رمضان میں پھر جو یہ ہمارے مسلمان جو حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وزیر اعظم کے دعوے کو میں رد کرتا ہوں. جی اس وقت سر یہ بتائیے خرم پارٹیدار کی طبیل ہو رہا ہے جی، اس کی اصل محرک خاص کیا ہے، یہ مسئلہ کس طرح ہو رہا ہے اور پیچھے اس کے کون ہے؟ دیکھیں، پیچھے وہی لوگ ہیں، وہی محرکات ہیں جو 50 سال سے اس زمین کو یا پختونخوا اور افغانستان کو ایک آگ کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، ایک جنگ کا میدان بنانا چاہتے ہیں. اس سے پیچھے وہی محرکات ہیں، اگر وہ ہمارے دفاعی ادارے والے ہو یا اگر وہ ہمارے دہشت گرد ہو. دونوں کا ارادہ ایک ہے، دونوں کی نیتیں ایک ہیں، دونوں کا تاریخ ایک ہے، دونوں کا میرے خیال میں آج ایک ہے، اور ان دونوں کا مستقبل ایک ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. تو اگر یہ جنگ نہیں ہوگا، یہ مسئلے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے پختون قوم بے گھر نہیں ہوں گے، ان کے گھر تباہ نہیں ہوں گے، یہ ان کی زندگیاں تباہ نہیں ہوں گی، تو فوج کو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا. خرم کی بات اگر میں کہوں بہت پریسائز، بہت ڈائریکٹلی، تو یہ ایک بہت تاریخی پس منظر رکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے، جس نے بھی پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے تو خرم ایک ایسا پوائنٹ ہے جو 3 سائڈ سے افغانستان پہ ٹچ ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا اور میں آج پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جو ایوب خان کے دور میں مانگا گیا تھا امریکنوں نے. یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جس کو طالبان نے قبضہ کر کے اس کو مانگا گیا تھا. یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جس کو امریکہ نے دوبارہ پھر سے ایک دفعہ مانگا تھا. یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جس پہ آج بھی طالب، دفاعی ادارہ یا امریکہ، تینوں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے عوام کو خالی کر کے اس کو ایک لانچنگ پیڈ بنائے، لڑائی کا، جنگ کا ایک لانچنگ پیڈ بنائے. اور آج میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اعلان کر دیا 4 گاؤں خالی کر دو. یہ ان کے عجیب اعلانات ہیں. بھئی آپ اعلان کرو گے تو چور بیٹھے گا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ بھاگے گا. لیکن چلو علاقے خالی کریں. جیسے اس دن ہم نے دیکھا کہ 600 کلومیٹر اسکوائر چلغوزی کا باغ ہے، لیکن اس میں انسان کا بچہ نہیں رہتا، تو وزیرستان کو خالی کر دیا، اس لیے انسان کا بچہ نہیں رہتا. تو آج خرم بھی خالی ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ایک میزائل لانچنگ پیڈ بنایا جا رہا ہے جو
امریکہ کا ہی ہوگا لیکن پاکستان کہے گا کہ میرا ہے. تو لہٰذا کرم کا سارا جو مسئلہ ہے یہ ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تحت یہ ہو رہا ہے. سر جو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی حکومت ہماری ریاست افغانستان سے اقدامات لے کے تو اس حوالے سے میں کتنی حقیقت ہے کہ افغان حکومت کہ بڑھ کے باوجود کس طرح تھینک یو جی تھینک یو میں اب آپ کا بہت مشکور ہوں. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرسدہ اشنغر باچا خان کا علاقہ ہے. ادھر ہم سب جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں جمہوریت کے داؤ پیچ کا پتہ ہے. میں یہی سوال تو میں نے چیف صاحب کے منہ پہ کہا کہ جب آپ نے باڑ لگا لیا, آپ نے کور کر لیا, آپ نے تجارت بند کر دی, آپ نے تورخم کو بند کر دیا, آپ نے چمن کو بند کر دیا, آپ نے ہمارے سارے راستے تجارتی راستے باجوڑ سے لے کے چمن تک سارے بند رکھے ہوئے ہیں. ہماری تجارت نہیں ہو رہی, ہماری ہلچل نہیں ہو رہی, سب بند ہے. تو پھر آپ کیوں اپنی بےزتی کراتے ہیں کہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی افغانستان سے ہوا ہے. تو جب افغانستان سے ہوا ہے تو یہ تو بھائی آپ کی کوتاہی ہے. آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس وطن عزیز کی دفاع کرو. آپ کے تنخواہیں, آپ کو سارے مرات آپ کو اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ آپ ہمیں باہر فورن اور انٹرنل تھریٹ سے بچاؤ. تو جب آپ اتنے کمزور ہو کہ افغانستان سے ہر حملے میں لوگ سب ملوث ہو کے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, تو پھر تو آپ میرے خیال میں دفاعی ادارے کو اب اپنی آپ کو ساکھ کو دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہو رہا ہے. عوام ہم اور آپ اپنی دفاع کے لیے بندوق اٹھائیں, ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا نہیں. ہم آج بھی یہ تسلی رکھیں کہ دفاعی ادارے ہماری دفاع کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام یہ اعتماد کھو چکی ہے. ہم افغانستان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں, ہم بارڈر اور باڑ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال سے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو 40,000 دہشت گردوں کو لا کے یہاں پہ ریسیٹل کیا ہے یہ کس نے کیا ہے. وہ جرنیل کون تھا, وہ کرنیل کون تھا. اور آج بھی صرف ڈرامہ ہے. فتنۃ الخوارج نام رکھ دو, ادھر سب کے آنکھوں میں مٹی ڈالو کہ ہم ختم کریں گے. کوئی آپریشن نہیں کسی طالب کے خلاف نہیں ہو رہا. بالکل میں اس دن بھی میں نے بولا, آج میں پھر دہراتا ہوں کہ میں عوام کے بیچ میں ان سے سن رہا ہوں. 1 کلومیٹر کے فاصلے میں طالب اور فوجی کا وہ بیریئر لگا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ تماشے ختم کرنے اور عوام کو پیار سے رکھیں. یہ بھائی 26 آئینی ترمیم کے بعد حکومت ورزی کی ججز لا رہی ہے تو اس سے رولا بھی پڑ گیا. آپ بھی 26 آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. جی حکومت کے اقدامات دیکھیں, ہم 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہم نے ووٹ دیا ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حرکات ابھی ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں نامناسب ہیں. یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. آپ نے تو عدلیہ کو تباہ اور برباد کر دیا. آپ نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بالخصوص تباہ اور برباد کر دیا. ایک جج کو لا کے لاہور سے اپنے چہیتے جج کو لا کے ادھر چیف جسٹس بنا دیا. یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک وقت کی ضرورت تھی, لیکن اب اس کی آڑ میں غلط حرکتیں کرنا نامناسب ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو نہ مانیں گے, نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. جو بنے اپوزیشن جی انتخابات پاکستان کی ٹیم کی کس پہ جائیں گے؟ میں بہت واضح کہہ چکا ہوں کہ میرا اعتماد نہیں ہے اور ان لوگوں پہ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر مجھے کوئی کہے کہ شیطان نے بہت بڑا لشکر بنا لیا ہے اور آپ بھی اس لشکر میں شامل ہو جائیں تو میرے خیال میں نہیں شامل ہوں گا. میں اکیلا اس لشکر کے خلاف کھڑا ہوں گا لیکن شامل نہیں ہوں گا. لہٰذا مجھے یہ شیطانی لشکر لگتا ہے. یہ سب شیطانی قوتیں ہیں, ان کی وہ ساری حرکتیں سامنے اب ہم بات کریں گے تو شرمندگی ہوگی. لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. کہ آپ سمجھیں کہ یہ موجودہ حکومت اپنی آئینی قدرت پوری کر سکے گی؟ ہاں, کیوں نہیں کرے گی. یہ حکمران نہیں ہے, یہ غلام ہے. اور جب تک آقا نے اس غلام کو چنا ہے تو شہباز شریف سے اچھا غلام ان کو نہیں مل سکتا.